رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس، بابرکت، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت اس کے آنے سے قبل بیان فرمائی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کی 29ویں شب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہوگی اور اس میں عبادت کرنا ایسا ہوگا کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہی مبارک، مقدس اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ جیسا 1000 مہینے بندے نے عبادت کی ہو۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو، اس ماہ مبارک میں عبادت کیسے کرنی ہے، کس طرح رمضان کے پورے مہینے کو گزارنا ہے، اس پر گفتگو فرمانے کے لیے اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضور بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور آپ کے ساتھ ایک ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تعلق بھی خانوادہ اشرفیہ سے ہے، صاحبزادہ حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ حضور، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، آج پہلی رمضان ہے، تو آپ اس کی فضیلتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی آمد سے قبل اس کی فضیلت بیان کی۔ جی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس مہمان کی آمد سے پہلے اس کی فضیلت بیان کر دی جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا بڑا محترم ہے، بڑا معظم ہے، بڑا مکرم۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں نا، مہمان کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بن بلائے مہمان جن کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کے آنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، گھر والوں کو بتاتے ہیں اس طرح بیٹھنا، اس طرح اٹھنا، اس طرح گفتگو کرنا۔ تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہے بڑا محترم ہے، سبحان اللہ، اس کا بڑا احترام کرنا ہے۔ بے شک۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے رمضان شروع نہیں ہوا پہلے سے فضیلت بیان فرمائی، سبحان اللہ، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو آنے والا مہینہ ہے بڑا مقدس، بڑا محترم، بڑا بابرکت۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی۔ دوسری یہ کہ مختلف احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس میں ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری روایت میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مختلف روایات موجود ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کتنا مقدس اور کتنا پاکیزہ ہے، کتنا بابرکت ہے۔ اب ایسا مہینہ اگر ہمیں ملے اور اس کو بھی ہم کھیل تماشوں میں، لہو و لعب میں، گھومنے پھرنے میں، فضول کاموں میں گزار دیں تو ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا؟ جس طرح کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار نے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا
سرکار نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور جنت نہ کما سکا۔ اللہ اللہ۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری پر قدم رکھا تب جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا۔ اللہ اللہ۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر قدم رکھا تب جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت نہ کما سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبریل کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور جنت نہ کما سکا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اسے ملا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، اعتکاف نہیں کیا یا دیگر جو کام ہے نہیں کیے، تبھی تو جنت نہ کما سکا۔ اس نے اس مہینے کو فضول گزار دیا۔ تو یہی بات ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونی چاہیے کہ ایسا مبارک اور مقدس مہینہ ہمیں مل رہا ہے کہ جس میں حدیث شریف کے مطابق ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب اس سے بھی دگنا۔ پھر ہر رات ندا کی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم عطا کر دیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ ہم مغفرت کر دیں، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا۔ یعنی ایسا مبارک مہینہ جس کا ہر لمحہ اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کو لے کر اور نہ جانے کتنی فضیلتوں کو لے کر آ رہا۔ سبحان۔ پھر دوسری بات ایک اور قابل غور ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا یہ حال ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ کب کس وقت کہاں اسے موت آ جائے گی۔ ایک لمحے کا نہیں پتا نا، جیسے پانی کا بلبلا اٹھا ختم ہو گیا، انسان کو نہیں پتا، یعنی یہاں تک نہیں پتا کہ سانس جو اس نے لیا ہے وہ باہر نکال سکتا ہے، یعنی منصوبے بڑے بڑے بناتا ہے 20 سال کے 50 سال کے، اور 1 منٹ میں سانس نکل گیا ختم ہو گیا، منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں، اور کتنے اب ہیں اور آئندہ نہیں ہوں، اللہ اللہ، ہمیں بھی اپنا نہیں پتا۔ تو اس لیے جو مہینہ جو لمحہ جیسے یہ مبارک مقدس مہینہ ہمیں مل رہا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں مل رہا ہے، چاہیے کہ اس کے ایک لمحے کو عبادت اور ریاضت سے مزین کرتے ہوئے گزاریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کہ اس میں اللہ رب العالمین جب بندہ مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو رب العالمین ان نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہیں اور رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پاتے رہیں۔ حضور، ایک اور بڑا اہم سوال کہ اب اس ماہ مبارک کو کیسے گزارا جائے، یعنی کہ کون سے اعمال و افعال کو اختیار کیا جائے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں کے قریب ہم رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سے انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بڑی معلومات حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ وقت تو گزر جاتا ہے، کوئی کھیل تماشے میں گزارتا ہے، کوئی لہو و لعب میں گزارتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے میں گزارتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزہ لگ رہا ہے کیا کریں، چلو گھومنے چلتے ہیں، بازار گھوم کر آ گئے، ادھر چلے گئے، گانے سن لیے، فلاں چیز سن لی، یعنی مختلف مشاغل میں ٹائم گزار رہے ہیں کہ روزہ گزر جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزے کی اصل روح اور اس کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روزے کو سمجھا ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے، گھومنے پھرنے میں ٹائم گزار دیا، کھیل تماشے میں گزار دیا، لہو و لعب میں گزار دیا، پر ٹائم گزر جائے، افطار کا وقت آ جائے تاکہ ہم افطار کریں۔ تو یہ اصل اس کی روح نہیں ہے۔ رمضان کو کس طرح گزارنا ہے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں پورے رمضان روزے رکھوں، انشاءاللہ تعالی میں پورے رمضان تراویح پڑھوں۔ تو رمضان جیسے شروع ہو چکا ہے، جی ہاں، پورے رمضان کی ہم نے تیاری کے لیے نیت کر لینی۔ ہاں، تو رمضان میں ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں یہ پورا رمضان عبادت و ریاضت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اچھا، جب انسان نیت کرتا ہے نا
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ سلسلہ پھر آگے چلتا ہے. تو اس میں کیا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اوقات کو ترتیب دے لیں. ہمیں فجر کے بعد تلاوت قرآن کرنی ہے مثال کے طور پہ، یا جس کے جیسے مشاغل ہیں. ایک آدمی ہے کاروبار کرتا ہے، ایک نوکری کرتا ہے، ایک کوئی اور کام کرتا ہے، تو اپنے مشاغل کے حساب سے اپنے اوقات ترتیب دے لیں، اور اس کو اس طرح ترتیب دیں کہ آپ تلاوت قرآن بھی کر لیں، آپ اوراد و وظائف بھی پڑھ لیں، آپ کاروبار بھی کر لیں، آپ گھر کے کام بھی کر لیں، لیکن اکثر وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرے. جب ہم پہلے سے مینیج کر لیں گے تو اس کے فیوز و برکات کو حاصل کر لیں گے. اچھا، ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس کو پہلے سے مینیج نہیں کرتے. تلاوت کرنے چلو ٹھیک ہے کر لیں گے، ہاں یہ ہو گیا ٹھیک ہے کر لیں گے، اسی میں تراویح بھی نکل گئی، اسی میں بعض طور پہ تو بعض اوقات نمازیں بھی نکل گئی. خیر اکثر لوگ تو اس میں بڑی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. لیکن رمضان کیسے گزاریں، اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کو مینیج کر لیں، اور یہ کوشش کریں کہ اس پورے رمضان میں میں ایک کلام پاک مکمل کروں گا. اور اس میں آپ 29 دن کا حساب رکھیں کہ جیسے آج اگر پہلا دن ہے، چاند پہلے ہو گیا، ہاں اگر چاند ہو گیا تو آپ اس میں آپ کا کلام پاک مکمل ہو جائے. اس حساب سے آپ پڑھیں، اور پڑھنے میں آپ افطار سے پہلے پڑھیں، افطار کے بعد پڑھیں، سحری سے پہلے، سحری کے بعد. کتنا ٹائم ہے رمضان، یعنی فجر بھی جلدی ہوتی ہے، اس کے بعد کتنا ٹائم ہے، ہم سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر کھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں. تو اس لیے جب اس طرح ہم اپنے اوقات کو ترتیب دیں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ اس پورے رمضان میں ایک کلام پاک بہت آرام سے مکمل ہو جائے گا. اسی طرح اوراد و وظائف کے اوقات مقرر کر لیں، مجھے اس وقت پڑھنے ہیں. جس وقت آپ کو کوئی کام نہیں ہے آپ نے کر لیا، اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ. اور آپ خود یہ غور کریں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ ہم تلاوت کرتے ہیں، یا رمضان کے علاوہ ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، وہی چیزیں آپ رمضان میں کریں تو آپ کو ایک الگ سے ایک کیف و سرور حاصل ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا مہینہ رحمت ہے، برکت ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہے، ندائیں دی جا رہی ہیں. تو جب ان چیزوں کو آدمی اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکتا. تو ہمارے ناظرین اگر اس طرح اپنے اوقات کو رمضان المبارک میں ترتیب دے لیں تو اس میں کیا ہوگا، عبادت بھی ہو جائے گی، اوراد و وظائف بھی ہو جائیں گے، تراویح، روزہ، یہ سارے کام ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دیگر مصروفیات ہیں، جیسے نوکری ہے، دکان پہ جانا ہے، کاروبار ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور رمضان کے پورے فیوز و برکات وہ حاصل کر لیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ہمیں اپنے اس ماہ مبارک میں جو اعمال و افعال کرنے ہیں اس کے لیے ایک پورا ڈیلی روٹین بنانا ہے کہ کس طرح نمازوں کے اوقات میں نمازیں ادا کرنی ہے، وقت پر تلاوت قرآن کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں کثیر تعداد میں حاصل کر سکیں. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری اور پرسوز آواز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت اور مناقب کے بھی نذرانے پیش کرتے ہیں. نغمات اشرف کے نام سے تقریباً 10 یا 11 البم اب تک ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں. صاحبزادہ حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. میری جانب بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. کرم میری جانب بھی ہو ایک
نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم سبحان اللہ سبحان شمس و ضحا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس و ضحا خاتم الانبیاء سبحان اللہ سبحان آپ کے سر پہ لالاک کا تاج ہے واہ واہ سبحان اللہ آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے آپ کے ہاتھ اسلام واہ واہ سبحان اللہ علاج ہے یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس و ضحا خاتم الانبیاء سبحان اللہ سبحان اے فصیح واہ واہ البیان اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ما ورائے گمان آپ کی ذات ہے پائے سے کن فیکا راز عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء راز عرض و سما خاتم الانبیاء آپ قاصد بے شک بے شک آپ مقصود واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات آپ ناظر بھی ہیں آپ منظور بھی سبحان اللہ آپ شاہد بھی ہیں آپ مشہود بھی واہ سبحان اللہ رسول خدا خاتم الانبیاء آپ شاہد بھی ہیں آپ مشہود بھی اے رسول خدا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس ضحا خاتم الانبیاء سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہر ایک کی خواہش ناظرین یہی ہوتی ہے کہ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم واہ اے شفیع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی نگاہ کرم جس کی جانب بھی ہو جائے خدا کی قسم اس کی بگڑی سنور جاتی ہے۔ حضور موضوع ہمارا رمضان المبارک کے مطابق چل رہا تھا، تو ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے اور اسی سے متعلق کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ بیماری یا سفر کا بہانہ کر کر روزوں کو ترک کر دیتے، تو کیا سفر میں اور بیماری کی حالت میں روزہ کو ترک کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم مریض ہو یعنی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزے کی چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ یعنی اس کی قضا بعد کے دنوں میں کرو۔ قرآن کا حکم ہے، اور دین جو ہے دین اسلام دین یسر ہے، اس نے کوئی تنگی نہیں پیدا کی، کوئی مشکل نہیں پیدا کی، لیکن فی زمانہ یعنی آج کل آپ دیکھتے ہیں جو سفر ہیں نہایت آرام دہ ہیں۔ اے سی میں اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اے سی میں آرام سے بیٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاز میں وہاں بھی اے سی ہوتا ہے، اسی طرح ریل وغیرہ میں بھی اے سی پارلر، ہر جگہ تقریباً آسانی ہے۔ تو ایسے سفر میں جس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں اگر آپ چھوڑتے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ اچھا، اب آپ اس زمانے کے سفر دیکھیں نا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، پیدل قافلوں کی صورت میں، کھلے آسمان، اور گرمی کی تمازت، شدت، بھوک پیاس، تو ظاہر ہے اس میں تو اس کے جان جانے کا خطرہ، بالکل۔ تو اس لیے اجازت دے دی گئی کہ سفر میں نہ رکھو، اس کے علاوہ آپ اس کی قضا کر لیں۔ اسی طرح بیماری، ایسی مہلک بیماری جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، کہ اگر آدمی اتنی دیر بھوکا رہے گا، بعض ایسی بیماریاں ہیں نا کہ ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد اسے پانی چاہیے، اسے کھانا چاہیے، اسے بھوک لگتی ہے، فوراً کوئی نہ کوئی چیز اسے ملنی چاہیے، اس صورت میں اجازت ہے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج کل آپ دیکھیں تھوڑی سی کھانسی ہوئی روزہ چھوڑ دیا، ذرا سا نزلہ ہوا روزہ چھوڑ دیا، بخار ہوا روزہ چھوڑ دیا، یعنی ایسی چیز جس میں آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اس میں چھوڑ دیں تو یہ مناسب نہیں۔ اچھا، وجہ وہی بتاتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو آسانی دی ہے کہ سفر میں نہ رکھو، بیمار ہیں ہم تو اس لیے ہم نہیں رکھ رہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جس بیماری میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، اسے ترک نہ کریں۔ اسی طرح جو آرام دہ سفر ہیں، آرام سے اے سی میں نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی، کار میں بھی اگر آپ بائی روڈ جیسے جا رہے ہیں، اندرونی پاکستان آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اور پھر چھوڑ دینا تو وہ مناسب نہیں۔ اور اگر چھوڑ بھی دیں تو وہ بعد میں پورا کریں، جی یہ بھی ضروری ہے۔ فائدۃ من ایام اخر، وہ تو ضروری ہے، سفر میں بھی اس لیے چھوڑ کہ آئے یہ ہیں تو فرض پورا ہے۔ کریں۔ اجازت جو ملی ہے وہ اجازت یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں اور بعد میں قضا بھی نہ کریں کہ جی اجازت ہے چلو چھوڑ دیا، نہیں، اس کی قضا ضروری ہے۔ صحیح سے۔ ایک اور سوال حضور، کچھ حضرات رمضان مبارک میں 6 روزہ، کہیں 5 روزہ، کہیں 10 روزہ تراویح میں قرآن پاک سن لیا، تب وہ اس کے بعد پھر نماز تراویح دوبارہ ادا نہیں کرتے، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ بس ایک ہی دفعہ سن لینا جو ہے وہ ضروری ہے، یا ہم پورے رمضان ہی تراویح کو اسی طرح جاری رکھیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ تراویح پورے رمضان ہے، اور پورے رمضان کلام پاک جو ہے ہمیں تراویح میں سننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب کیا ہے، آج کل کاروباری حضرات خصوصاً وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی حافظ کو لے لیا، 5 روزہ پڑھ کے اس کے بعد کیجئے ہو گیا، اب ضرورت نہیں، اب ہم کاروبار کریں 10 روزہ یا 6 روزہ۔ اچھا، اس میں ایک سب سے بڑی خرابی جسے کہنا چاہیے کہ 6 دن میں آپ 30 پارے آپ کو مکمل کرنے ہیں، تو آپ جب تک تیز نہیں پڑھیں گے آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو بہت جلدی پڑھنا پڑے گا، اور جلدی پڑھیں گے تو سوائے یعلمون تعلمون کے کوئی سمجھ میں نہیں آئے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، آرام سے پڑھو، اور حدیث شریف میں آیا کہ اپنی آواز سے اس کو زینت دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسے کیسے زینت ملے گی سوائے یعلمون تعلمون کے؟ کوئی سمجھ نہیں، جلدی کور کرنا ہوگا نا، کور کرنا ہے۔ اگر آپ آہستہ پڑھیں گے ناممکن ہے کہ آپ 6 دن میں کر لیں، ایک دن میں 4 5 سپارے جی نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے ان چیزوں کی کیا کرنا چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں۔ اس طرح قرآن بجائے آپ پر رحمت نازل کرنے کے، قرآن جو ہے اس کی طرف سے لعنت ہوگی کہ وہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اچھا پیچھے والوں کا خشوع و خضوع ختم ہو جائے، بالکل، کیونکہ جب طویل ہوگی رکعت، ابھی آپ دیکھ لیں کہ ویسے عام طور پہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، اگر کبھی حافظ صاحب کو زیادہ مزہ آ رہا ہے، انہوں نے تھوڑی سی طویل کر دی، تو پیچھے لوگ ٹانگیں ہلا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے تو وہ بیٹھ کھڑے ہو کے آ رہے ہیں۔ تو یہاں تو یہ حال ہے، اور جو 6 روزہ ہیں اس میں کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے گا؟
خشوع خضوع تو ویسے ہی ختم ہو گیا. ویسے ہی دوسری بات یہ کہ جو سن رہا ہے اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ حافظ کیا پڑھ رہا ہے، اور حافظ کو یہ جلدی ہے کہ مجھے یہ ختم کرنا ہے. ایک بوجھ سمجھ کے وہ خدا نخواستہ اس چیز اگر کو بوجھ نہ بھی سمجھے تو اس کو یہ ہے نا کہ مجھے اگر میں نے دیر لگائی تو یہ مجھے ٹارگیٹ مکمل نہیں ہوگا، 6 دن میں کیسے ہوگا. تو اس لیے جو صحیح طریقہ ہے آرام سے 1.5 سپارہ روز پڑھیں 20 دن میں ختم، 1.25 سپارہ پڑھیں 27 دن میں ختم، آرام سے سکون کے ساتھ. اور عبادت ذوق کے ساتھ کریں، عبادت شوق کے ساتھ کریں. سبحان اللہ. کوئی معاذ اللہ اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے نہیں، یہ نہیں شوق کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تراویح پڑھنے، ہم قرآن سننے کے لیے جا رہے ہیں. تاکہ قرآن تو وہ ہے کہ جو سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں. تراویح کی فضیلت کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ وہ ایک حضرت القدس کا ذکر آیا کہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اچھا. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ آسمان کے گرد ایک مقام ہے جسے حضرت القدس کہتے ہیں، اس میں فرشتے رہتے ہیں، اور اتنے فرشتے جن کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی بے شمار. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر تراویح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. فرشتے. پھر سرکار نے فرمایا جس نے ان کو چھو لیا یا ان میں سے کسی نے ان لوگوں کو چھو لیا، یعنی جو تراویح پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایسا نیک اور سعید ہو جاتا کہ بدبختی اس کے قریب نہیں جاتی. سبحان اللہ. یہ اس کی فضیلت ہے. تو ہمیں چاہیے. اچھا، اور ایک اور روایت ملتی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کے متعلق فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، قیام سے مراد تراویح، صدق دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس اور محترم نماز، جو فضیلت والی نماز، نفل نماز ہے، اس کو ترک نہ کریں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ حضرت نے جیسے فرمایا تراویح کے متعلق کہ ہمیں رمضان المبارک کے پورے مہینے تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور نیت کر لینی ہے. رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے کہ ہم نے پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے، تو ثواب بھی ابھی سے شروع ہو جائے گا، اور پھر جب ہم پڑھیں گے تو اور برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر نازل ہوں گی. چلتے ایک مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اپنے اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین کرام، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم یہاں پر موجود ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینے کے بارے میں سوالات ہم حضرت سے جان رہے تھے کہ اس مہینے کو کس طرح گزاریں، تراویح کا اہتمام کس طرح ہو، اور پورے رمضان حضرت نے بتایا کہ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے. حضرین، آج کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو ایک اور عظیم المرتبت شخصیت سے نسبت حاصل ہے، اور وہ عظیم المرتبت شخصیت قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت ابو محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آخر میں حضرت سے حضور سیدنا غوث اعظم کے بارے میں بھی جانیں کہ جب ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور آج کی تاریخ کو بھی ان سے نسبت ہے، تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس سے قبل
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بشارت دی۔ سبحان اللہ، فرمایا ابو صالح ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک فرزند عطا فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اس کا نام عبد القادر ہوگا، جو شان میری سارے نبیوں میں ہے وہ شان اس کی سارے ولیوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی آپ دیکھیں سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، وہ ولیوں کا ولیوں کا سردار ہوں۔ سردار، یہ ایک اللہ کی امانت ہے جو تمہارے سپرد کی جا رہی ہے، سبحان خبردار اس کی تربیت میں کوئی غفلت نہ برت۔ سب سے بڑی بشارت۔ اس کے علاوہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل انبیاء کرام نے بشارتیں دیں، بالکل اسی طرح غوث اعظم کی ولادت سے قبل اولیاء کرام نے بشارت دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن عسکری اور دیگر بزرگان دین نے، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 5ویں صدی ہجری کے وسط میں شہر جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، بشارتیں پہلے سے دی جائیں۔ امام حسن عسکری نے اپنا مسلح ایک شخص کو دیا، 5ویں صدی ہجری کے وسط میں شہر جیلان میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، میرا یہ مسلح اس تک پہنچے گا۔ اور کس طرح جب تمہارا انتقال کا وقت قریب آئے ایک دوسرے شخص کو دے دینا، اس کا وقت قریب آئے وہ تیسرے کو دے دے، اس کا وقت قریب آئے چوتھے کو دے دے، اور اسی طرح ہوا، مسلسل منتقل ہوتے ہوتے وہ مسلح جو تھا غوث اعظم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ یہ ایک مختصر سا میں نے بیان کر دیا، ورنہ آپ کے لیے ایک پوری نشست اگر کی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرین کرام، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے جانا کہ کیا شخصیت تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والدین کو آپ کی بشارت دی اور نام مبارک بھی تجویز فرمایا۔ ثنا خوان رسول اس وقت اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے سنی، تو اب حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں مناقب کا یا منقبت کا کوئی ایک نذرانہ آپ پیش فرمائیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر،
جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ سے اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان